بات مناسب ہے کون نہیں۔ آخر میں 2 آیتوں کا ترجمہ کر کے توحید کا موضوع میں ختم کرتا ہوں، سوال کی پھر دعوت دوں گا، کھلے دل سے کریں، میں بھی فراخ دلی سے سامنا آپ کے سوالوں کا کروں گا، مگر آپ یہ توقع مجھ سے نہ رکھیں کہ میں حدیث ہوں یا شیعہ ہوں یا بریلویوں خوش کروں، یہ میری فطر نہیں۔ میں وہی کہوں گا، یہی ارادہ، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حق کہنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کہنا ہے، روایتیں آپ جتنی لائیں گے ایک ایک کا پوسٹ مارٹم کر دوں گا کہ خود اپنی کتابیں دیکھ لو، اس کے راوی جھوٹے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سورہ سبا ہے، یہاں سے ایک آیت پڑھوں گا، یہ توحید پر سمجھنے بالکل ایسی جامع ترین اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ ادعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا جن کے بارے میں تم نے فرض کر لیا کہ یہ بھی دعائیں سنتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، پکارو ان کو، کرو ان سے دعائیں، بلاؤ ان کو۔ اللہ نے 4 شقیں بیان کر دی ہیں، کیسی لاجک ہے قرآن میں، منطق، 4 چیزوں سے باہر جا نہیں سکتا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود مالک ہے اس چیز کا۔ آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں تنہا مالک ہوں، بالاستقلال مجھے اس کی ملکیت، دوسرے کا کوئی دخل نہیں، میں دے سکتا۔ فرمایا زمینوں اور آسمانوں میں ایک ذرہ کا بھی کوئی مالک نہیں۔ یہ قرآن سنتے جائیں، کس لیے پکارو گے، کہاں سے دیں گے؟ ایک ذرے کے مالک نہیں، اور رہ گیا کہ تنہا مالک نہیں، حصہ دار ہیں، آگے اس کا رد کیا۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اللہ کی بادشاہی میں رائی برابر کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے، اس نے تنہا بنایا، یہ کہاں سے آ گیا حصے دار؟ اب اس کے بعد بہ کے مالک بھی نہیں، حصہ دار بھی نہیں، مگر یہ اس کے پشت پناہ ہے، ان کے سارے سے صدر حکومت چلا رہا ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے کہ ان کی نہ مانی یہ لیگ ساتھ چھوڑ گئی، تختہ اٹھ جائے گا، مددگاروں کا ڈر ہوتا، ناراض نہ، اس کا بھی رد کیا۔ اللہ اکبر، قرآن ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، نہ خود مالک ہیں، نہ ملکیت میں حصے دار ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا پشت پناہ ہے کہ ان کے سارے سے اس کی حکومت قائم ہے کہ فلاں حضرت ناراض ہو جائے، تختہ اٹھ جائے، نہیں، فلاں محتاج ہیں کہ اللہ کو خوش رکھیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ آخری بات رہ گئی کہ سفارش کرے، مالک نہیں، حصہ دار نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو ان کی امداد کی ضرورت، مگر پیارے ہیں، سفارش کرے تو اللہ مانے۔ اللہ نے اس شک کو مانا، اس کو بالکل تسلیم کیا، مگر شرط بہت لگا دی۔ فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا۔ اللہ، یہ مانا بھی نہ اگر کہ یہ دعا کر سکتے ہیں سفارش، فرمایا فائدہ تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود حکم دے گا اور اجازت دے گا۔ اگر اس نے روک دیا نا کہ رسول اس کے لیے تم دعا نہیں کر سکتے، کوئی پیغمبر زبان نہیں کھولے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن الرحمن، صفیں باندھے کھڑے ہوں گے نبی ولی فرشتے قیامت کے، اللہ فرماتا بولیں گے بھی نہیں، الا من اذن الرحمن، سمائے اس کے جس کو اللہ خود اجازت دے۔ وقارا ثوابر، بات بھی ٹھیک کہیں گے کہ اللہ ہے مجرم، معاف فرما دے، اللہ کی مرضی ہوگی۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جس کے لیے پسند کرے گا مان لے گا، جس کے لیے کہے گا نہیں یعلم ما بین ایدیہم، میں ان کا آگا پیچھا جانتا ہوں، تم نہیں پورا جانتے، میں نہیں اس کو بخشوں۔ یہ چوتھی شک بھی جو دوستی نا سورہ سبا کی یاد نکال لینا کہ حصہ دار مالک تو ہے کوئی نہیں، مالک کے ساتھ حصہ دار بھی نہیں، نہ مالک ان کی امداد کا محتاج ہے۔ آخری بات تھی کہ منت سماجت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے سوال، فرمایا یہ ٹھیک ہے، بندوں کا حق ہے، امام و نبی و یا عام لوگ اللہ سے التجا کر سکتے ہیں، مگر اللہ لمن اذن اللہ، یہ بھی نفع اس صورت میں دے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ آپ یقین جانیں توحید کا نقطہ میں نے مولانا سے سنا تھا، آ رہا ہے اب انہیں یاجری، مولانا سے پوچھا کہ جب کسی امام کی قبر پر جائے، انہوں نے کہا رسول کی قبر پہ جاؤ تو دینے کے لیے جاؤ، لینے کے لیے نہیں جاؤ۔ مولانا محمد صاحب بالکل توحید کی جان ہے، یہی آپ لوگ ہضم نہیں کرتے، فرمایا لینے نہیں جانا کہ ہمیں یہ دے، شرک ہو جائے، دینے جانا کہ ان کے لیے درود پڑھنا، ان کے لیے دعائیں کرنی، مانگنا نہیں۔ اور آپ ایک روایت نہیں دکھا سکتے ائمہ اہل بیت سے کہ حضور کے روضہ پر یا کسی جگہ جا کر کہ امام ہمیں دے، سواری دعا کا تک نہیں کا، جھوٹی بات ڈالی چھوڑیں، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ان پر رحمت کرے، درود و سلام بھیجے۔ تو اللہ نے کہا کہ اجازت سے سفارش ہوگی، اللہ قبول فرمائے گا اور ان لوگوں کے لیے نفع دے گی جن کے لیے اللہ پسند کرے گا۔ تو یہ چوتھی شک ہے کہ نہ کوئی مالک مستقل ہے، نہ اس کے ساتھ شریک ہے،
نہ اللہ تعالیٰ کسی کی پشت پناہی کا محتاج ہے کہ وہ ڈرتا ہو کہ اس کی بات، ہاں سفارش لوگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سفارش نفع دے گی، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ نے پابندیاں لگا دیں کہ ایسا کام کرنے والے تو بخشے نہیں جائیں گے، اپنی کتاب میں اعلان کر دیا کہ مشرک نہیں بخشے جائیں گے۔ گناہ گاروں کے لیے گنجائش رکھی کہ اگر انہوں نے کوئی منت سماج کی، توبہ کی، نیک لوگوں کا دامن پکڑا اور انہوں نے اس نے شفقت فرما کے اللہ سے دعا کی تو اللہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ مگر یہاں ایک بات جو علم کی ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم کہنا اللہ کو کسی کے کہنے پر کوئی بات سوجی، پہلے نہیں وہ کرنا چاہتا تھا، ہم نے دعا کی تو اللہ نے کی یا نبی نے کی، تو یہ بھی بات دین کے بالکل خلاف۔ اللہ کا علم ازلی ہے، وہ پہلے جانتا کہ اس کو میں نے بخشنا یا نہیں بخشنا۔ اس لیے یہاں معاملہ الٹ ہے، ہمارے یہاں کی سفارش کی اور حاکم ادھر مائل ہو گیا، یہاں کہ اللہ بخشنا چاہتا، بندے کے دل میں ڈال دیا کہ اس کی سفارش کرو۔ اللہ کا کوئی ارادہ متجدد نہیں ہے کہ نئی بات اس کو سوچے، اللہ نہ ہوا پھر تو بدلنے والی چیز ہو گیا۔ وہ پہلے جانتا کہ اس کو بخشنا ہے، اس آدمی کو شفا دینی ہے، ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیا کہ یہ دعا دا، یہ نہ کہو کہ اس نے دوائی دی تو اللہ کو سوجا کہ اب اس کو شفا دے، نہیں، اللہ شفا دینا چاہتا تھا تو اس تحکیم اور طبیب کو سمجھا دیا کہ یہ کام کر، اس کی بھی عزت بن گئی، ہوا وہی جو اللہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے امام علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا، ہمارے وہ فوت ہو گئے احسان علی ظہیر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ کافی میں باب ہے بدا کا کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہو جاتا۔ اب اس کی تشریح کی کہ شیعوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ جاہل ہے، وہ پہلے نہیں جانتا، بعد میں اس کو سوچ دیا کہ یہ کرنا جی۔ میں نے کہا یار ظلم کی بھی حد ہوتی، اسی باب میں تو بے شمار رہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کیا اللہ کو کوئی ایسی بات سوچتی ہے جو پہلے نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا جو یہ کہے گا کافر ہے، اللہ سب کو پہلے سے جانتا، بدلتا بھی ہے تو پہلے ہی لکھا ہوا کہ بدلنا، صدقہ کرے گا بدل نہیں، وہ پہلے لکھا ہے، در تقدیر باشد، نئی نہیں سوجی، خود علم میں ہی ہے۔ مگر یہ بات انہیں سمجھ میں آتی ہے جو اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانتے ہیں کہ اللہ کا علم محیط ہے، عدلی ہے، کوئی باتیں نئی نہیں اس کو سوچتی، سب پہلے سے ہیں۔ اس لیے یہاں ہم دعا کریں، علاج معالجے کریں، صدقہ خیرات کریں، وہاں انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ سفارش کریں۔ بات یہی ہے کہ للہ شفاعت جمیعہ، پردہ ہی ہے، ورنہ شفاعت اصل میں اللہ ہی خود اللہ کے سامنے کر رہا، اس کا اپنا ارادہ ہے بخشنے کا، اس کے دل میں اس نے ڈال دیا۔ ورنہ دنیا والی سفارش ہے کہ حاکم نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی سجن بلی گیا اور اس نے کہا وہ ادھر پھرت گیا، توبہ، یہ تو خدا متغیر اور بدلنے والا ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ توحید ہے جو اللہ نے سورہ سبا کی اس آیت میں بیان کی کہ نہ تو کوئی مال کے مستقل ہے کہ کسی کی اپنی چیزوں دے دے، نہ حصہ دار ہے کہ وہ دے دے، نہ اللہ تعالیٰ کا وہ حمایتی اور مددگار ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے ورنہ ناراض ہو جائے گا، سلطنت جاتی۔ صرف ایک بات ہے کہ سفارش کر سکتے ہیں، دعا اور التجا کر سکتے ہیں، وہ جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، راضی ہوگا، ان کو اجازت دے گا، قبول کرے گا، اس کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ اتنے بڑے تھے مگر فتاوی حرکیہ میں دیکھتے ہیں سفارش خود جو ہے اس کا مبنا محتاجی، سفارش وہی کرتا جو محتاج ہوتا، محتاج نہ ہوتا خود نہ کر دیتا۔ سفارش تو خود بتا رہی ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، حاکم مختار سے کہہ رہا، جس کے اختیار میں اس کو وہ اکرام کے طور پر اس کی شان بڑھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا حاکم کا پیارا، اس کی عزت رکھتا، وہ ٹھیک ہے۔ مگر یہ کہہ دینا کہ سب کو اس کے بس میں، پھر سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ دعا اور سفارش تو خود اعلان کر رہی ہے کہ یہ محتاج ہے، مگر لوگ جب توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، شرک کے گڑھا میں گر جاتے ہیں اور باتیں وہی سننا چاہتے ہیں جو من پسند ہیں، تو پھر وہ جو علاج کرنے والے وہ بھی وہی پلا دیتے ہیں، جو دوائی یہ پینا چاہتے ہیں وہ علاج نہیں ہوتا، مرض میں بڑھانے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے میں اور میرے خیال میں مولانا جو مطلوب ہیں یہ کام نہیں ایسے ہم کر سکتے کہ عوام کی خواہش کے مطابق ہم ان کو بتائیں، ہم تو وہ بتائیں گے بھائی اللہ توفیق دے، غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے میں، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، جو اس کے اولیاء اور نیک لوگوں کو پسند ہے، اور ہماری یہ دعوت اور دعا بھی آپ لوگوں سے یہی ہے، التجا بھی یہی ہے کہ آپ ہر معاملہ میں جو یقینی اور قطعی دلائل ہیں، یا قرآن مجید ہے یا متواتر حدیث ہیں، ان سے عقیدہ توحید کو لیں۔ کتنا خطرہ ہے کہ زہر کھا لیا اگر شرک کا، جنت حرام ہے، اللہ نے اس کے لیے بخشی کی صورت ہی نہیں رکھی، وہ اس جھوٹی روایتوں سے حل ہوگا کہ کوئی قصہ سنا دیا کسی ذاکر نے اور اسے دین بنا لیا۔ اللہ کے لیے اس مسئلہ کی نزاکت کو سمجھیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں کہ وضو نماز کی بات ہے، یہ تو دین کی جڑ ہے کہ توحید میں خلل ہو گیا معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے اس میں ذرا تساہل نہ کریں، نہ کوئی رعایت کریں، پکی بات، جو بھی بات کرے اس کو کہا یار یہ روایت نکالنا اور اس کے راوی بتا کہ کون ہے بیان کرنے والے، سچے اور موت پر لوگ ہیں، جھوٹوں نے گڑی۔ امام رضا علیہ السلام کی کتنی روایتیں آپ کے سامنے پڑھی، انہوں نے کہا میرے اور میرے باپ دادوں کا نام لے کر کتنی لوگوں نے جعلی بنا دی، رسول اللہ کے نام پر جعلی کر لی،
اللہ کا نام مانو، اللہ کی کتاب سے دیکھا کرو، یہ معیار آپ اپنے سامنے رکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میری اور میرے خیر مکرم محمد حسین صاحب کی محنت جو ہے نا وہ برابر ہوئی۔ ہم ادنا خادم ہیں اللہ کے دین کے، کچھ نہیں آپ سے چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد علم اور بصیرت پر ہونی چاہیے، سنی سنائی باتوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، آمین یا رب العالمین۔